آج غالب کی ایک بڑی مشہور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد، تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا، اب جفا سے بھی ہے محروم ہے من اللہ اللہ، اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا، دل سے مٹتا دل سے مٹتا تیری انگشت ہنائی کا خیال، دل سے مٹتا تیری انگشت ہنائی کا خیال، ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا، اور ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا، بخش ہیں جلوہ گل ذوق تماشا غالب، بخش ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا۔ عشرت قطرہ، عشرت مطلب خوشی کی انتہا، لطف کی انتہا جو ہے وہ اسے عشرت کہتے ہیں۔ اپنی انتہا کو جب آپ کا مزہ، آپ کا لطف، آپ کا جو معیار ہے وہ پہنچ جائے، عشرت قطرہ، قطرے کو سب سے زیادہ خوشی آرام کب نصیب ہوگا؟ جب وہ دریا میں جا کر کے مل جائے، چونکہ قطرے کا وجود ہی دریا سے آیا ہے، دریا سے بھاپ بنتا ہے، بھاپ سے بادل، بادل سے پھر برستا ہے، وہ قطرے کی صورت میں وہ برستا ہے، تو ایک پانی کی ایک بوند جو ہے وہ دراصل دریا کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن وہ جدا ہو جاتا ہے کچھ دن کے لیے، تو عشرت قطرہ ہے دریا میں، تو اگر اسے پھر مکمل اپنا وجود چاہیے تو پھر اسے پھر سے دریا میں جا کر کے مل جاؤ، دریا میں جیسے ہی ملے گا قطرہ اپنا وجود کھو دے گا، وہ دریا میں شامل ہوگا، دریا ہو جائے گا وہ، تو یہ قطرے کے لیے ایک، اس کے لیے معیار ہے، ایک معراج ہے اس کے لیے، یہی آخری حد ہے اس کے لطف کی، اس کے آرام کی جو ہے وہ قطرے کی وہی ہے، دریا میں مل جانا، تو اور عشرت قطرہ دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، تو اب ایک انسانی زندگی جو ہے یہ اللہ نے بھیجا ہے اسے، تو وہ اللہ کی ذات سے جدا ہو کر کے یہاں وہ جتنے دن بھی رہ جائے، جتنے بھی سفر وہ طے کر لے، آخر میں سے پھر لوٹ کے وہاں جانا ہے، اور یہ جو زندگی دراصل ایک درد کی صورت میں جو زندگی ملی ہے، جسے ہم درد کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ درد جب حد سے گزر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دوا ہو جاتا ہے، مطلب انسان کا دم نکل جاتا ہے، دم نکل کے کہاں جاتا ہے؟ اس کی روح کہاں پہنچتی؟ پھر اسی اللہ کے حضور میں جہاں سے وہ چلا تھا، جس طرح قطرے کا سفر دریا سے شروع ہوتا ہے دریا پہ ختم ہو جاتا ہے، اس طرح انسانی زندگی کا بھی ہے کہ وہ جہاں سے آیا ہے آخر میں ایک سفر طے کرنے کے بعد اسے وہیں پہنچ جانا ہے، یہی معراج ہے، یہی حد ہے، یہی ہماری خوشی، یہی پناہ ہے ہمارے لیے، یہی ہمارے لیے آرام کی جگہ ہے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد، قفل ابجد کہتے ہیں، قفل مطلب تالا، ابجد مطلب جس میں نمبرنگ ہوتی ہے، کچھ ایسا لکھا ہوتا نہیں، آپ دو تین اس میں رنگس لگے ہوئے ہوتے ہیں تالے میں، کچھ ایسا کہ آپ ایک مخصوص نمبر جب آپ اس میں یہ کرتے ہیں ایڈجسٹ کرتے ہیں تو وہ تالا کھل جاتا ہے، پھر آپ اس کو شفل کر دیں تو پھر وہ لاک ہو جاتا ہے، پھر جب تک وہ نمبر جاننے والا اس نمبروں کو نہیں ملائے گا تب تک وہ تالا نہیں کھلے گا، تو قسمت جو ہے میری وہ بالکل اسی تالے کی صورت میں ہے کہ جب بھی بات تم سے ملنے کی بنتی، جب سے تمہارے ساتھ میری بات بنتی ہے وہ بات بگڑ جاتی ہے، پھر وہ نمبر جو ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پھر وہ تالا نہیں کھلتا ہے، تو تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد، تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا، جس طرح وہ اس کی کڑی الگ ہو جاتی ہے، جب نمبر مل جاتا ہے تو کڑی الگ ہو جاتی ہے، تالا کھل جاتا ہے، اسی طرح بیچارے جب بھی ملنے کی صورت محبوب سے کرتے ہیں مل تو جاتے ہیں، پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں، تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا، اب جفا سے بھی ہے محروم ہم اللہ اللہ، بھئی پہلے تو ہم وفا سے محروم ہوئے تمہارے، اب جفا سے بھی میں، اب تمہاری بے رخی بھی ہمارے حصے میں نہیں آئی، میرے نصیب میں نہیں ہے، اب جفا سے بھی ہے محروم ہم اللہ اللہ، اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا، بھئی جو ارباب وفا تھے، جو لوگ وفا والے تھے، ان سے اس قدر دشمنی ہو گئی ہے کہ اب ہم جفا سے بھی گئے، بے رخی سے بھی گئے، کہ وفا تو کیا اب تو بے رخی کو ترسے، وہ ہے نا ایک گانے میں وہی صورت ہوگی، اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا، دل سے مٹتا تیری انگشت ہنائی کا خیال، جب تمہاری وہ مہندی لگی ہوئی انگلی کا خیال میرے دل سے نکلتا ہے، جب میں نکالنا چاہتا ہوں، جب نکلنے لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ
جیسے کہ ناخن گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا، کیسا لگتا ہے، تو دم نکلنا باقی رہ جاتا ہے، باقی سب. تو یہ محبوب کی جدائی کا خیال جو ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے گوشت سے ناخن کو الگ کر دیا جائے، کھینچ لیا جائے بالکل. دل سے مٹتا تیری انگشت ہنائی کا خیال، ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا. ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا. ابر بہاری، بادل جو باہر کے موسم میں جو بادل چھاتا ہے، آتا ہے خوب گھنگھور گھٹا، چھایا، برس گیا، برس کر کے کھل گیا، فنا ہو گیا، پھر وہ بادل کہیں دکھائی نہیں دیتا. تو وہی حالت غالب کی بھی ہے کہ روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا. ان پر بھی جب غم کے بادل چھاتے ہیں، فرقت کا بادل جب چھاتا ہے تو یہ بھی رو پڑتے ہیں، اور اس قدر روتے ہیں کہ روتے روتے ان کا بادل جو ہے بالکل چھٹ جاتا ہے، بالکل فنا ہو جاتا ہے، اپنی ذات کو بالکل فنا کر دیتا ہے. ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، بالکل اسی کے معنی جس طرح ابر بہاری برستا ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا. بخش ہیں جلوے گل و ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا. بھئی اللہ نے سب کچھ بخشا ہے، گلوں کا جلوہ بھی بخشا ہے، پھولوں کا ذوق تماشا بھی طرح طرح کے ہیں، وہ بھی اللہ نے بخشا ہے. جیسے کہ نا بازی چاہیے اطفال ہے دنیا میرے آگے. تو بخشے ہیں جلوہ گل ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا. آنکھوں کو چاہیے کہ جو بھی رنگ سامنے آئے اس میں وہ کھل جائے، کھل کر کے ان نظاروں کا مزہ لے، ان نظاروں کا دیدار کرے. چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا. غالب یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اللہ حافظ.